آپ حضرات کے سامنے جادو کے حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جادو کا علاج اور جادو کی جو تشخیص ہے اس کے حوالے سے یہ مختصر سی باتیں ہیں، مختصر سا کلپ ہے۔ یہ تقریباً کوشش کروں گا کہ 5 منٹ کے اندر آپ حضرات کو میں اس کا طریقہ کار بھی سمجھا دوں اور اس کا جو علاج ہے وہ علاج بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو میں عرض کر دوں۔ جب کسی کے اوپر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ جادو والے معاملات ہیں، تو ظاہر بات ہے جب یہ لفظ کوئی آدمی سنتا ہے تو سننے کے بعد ہر ایک بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مشکل مسئلہ یقیناً ضرور ہے، لیکن قابل حل ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کا حل اللہ پاک کے کلام کے اندر موجود ہے۔ تشخیص اس کے لیے بہت ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ ماہرین جو عاملین ہوتے ہیں، ان ماہرین عاملین کے پاس جانے کے بعد جب کوئی تشخیص میں کنفرم ہو جائے کہ تشخیص بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اس مریض کے ساتھ یہ والا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے اور اس وقت ان کے ساتھ یہ والا مسئلہ چل رہا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے۔ معالج ظاہر بات ہے، اگر معالج کی تشخیص کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اور وہ غلط اسسمنٹ دے دیتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر مریض کے اوپر اس کا منفی اثر جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی معالج تشخیص صحیح طریقے سے نہیں بتاتا اور غلط طریقے سے وہ کر کے اس کے معاملات کو، اس کے مسائل کو اسی طریقے سے وہ آگے بیان کرتا ہے، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر ان تمام چیزوں کے پیچھے شیطان کی ایک قوت کار فرما ہوتی ہے۔ پھر شیطان مختلف وسوسے ذہن کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی آدمی کسی کو یہ بتائے کہ بھئی تمہارے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے یا جادو والے مسائل جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو اب شیطان ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب ذہن کے اندر بہت سارے وسوسے اور خیالات آ جاتے ہیں کہ بھئی فیملی کے کسی ممبر نے میرے اوپر یہ مسئلہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے، یا کسی قریبی رشتہ دار نے میرے ساتھ اس طریقے کا کام جو ہے وہ کیا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ یاد رکھیے، آج کل اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا فارغ کہ وہ بیٹھ کر کسی کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے جادو کرتا رہے اور اسی طریقے کے جو ہے وہ سسٹم کو چلاتا رہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ شیطان کی طرف سے بھی وسوسے اور خیالات یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خواب کے اندر بھی مختلف قسم کی شکلیں نظر آتی ہیں، اور شیطان مختلف شکلوں کے اندر آ کر کبھی کسی رشتہ دار کی شکل میں، کبھی کسی رشتہ دار کی شکل میں اس طریقے کے منفی خیالات اور تصورات یہ پھر اسی طریقے سے ذہن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کسی کے اوپر یہ مسئلہ کنفرم ہو جائے کہ اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی جادو والا چکر چل رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی جادو والے معاملات اور مسائل ہیں، تو اس کا حل جو ہے وہ میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے عمل کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور سننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ جو ہوتی ہیں، اس کی جو بنیادی وجہ ہیں، وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھی ہم خود شریعت کے احکامات سے دور ہوتے گئے، ہم شریعت سے دور ہوتے گئے، شریعت کے احکامات کے اوپر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شیطانی قوتیں، یہ منفی چیزیں یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ اٹیک کر جاتی ہیں۔ اگر مسنون اعمال کی پابندی اختیار کی جائے، شریعت کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزاری جائے، تو انشاءاللہ اس قسم کی کوئی صورت سامنے نہیں آئے گی، یا آئے گی بھی تو انشاءاللہ بہت ہلکی ہوگی اور قابل حل اور قابل علاج ہوگی۔ عمل جو میں اس وقت آپ کو دے رہا ہوں، اس کو یہ عمل ہے کہ بھائی صرف 3 کام آپ حضرات نے کرنے ہیں۔ 3 کام آپ کریں، جادو اللہ کے فضل سے ان 3 کاموں کے کرنے کے بعد ایسا اڑے گا جس طرح پرندہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، بالکل آسانی کے ساتھ اڑ جائے گا۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ نمبر 2، کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اور نمبر 3، باتھ روم میں جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ یہ 3 قسم کے اعمال ہیں، ان 3 قسم کے اعمال کی پابندی آپ کریں، انشاءاللہ کسی قسم کا جادو، کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک ایسی بات ہے کہ بسم اللہ کی جو قوت ہے، بسم اللہ کی جو طاقت ہے، اس کا آپ حضرات کو علم ہوگا کہ بسم اللہ میں بڑی برکت، جان اور طاقت ہے۔ یہ 3 کام کرے، انشاءاللہ جادو اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود ختم ہو جائے گا۔